اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں، تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہیں۔ میرے ایک دوست کے اندر جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے کیونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے۔ ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی۔ یہ خود کار نظام ہے اللہ نے رکھا ہوا، تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولیں۔ ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے، ہم نے کبھی تفکر و تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ پورا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی۔ اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، عرض العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں۔ دانت گر گئے، پھر سخت چیز معدے میں اتار نہیں سکتا، معدہ کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کچھ چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کے ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ پھنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فاقبرہ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فاقبرہ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟
ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا۔ کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہو، وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا۔ یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے۔ کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مکدے۔ آج اٹھنے والا ہر قدم تمہیں منزل سے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ قرآن نے کہا کہ وہ چیخ چیخ کے کہے گا ہائے میں اس زندگی کو یہاں بھیج دیا ہوتا پہلے، لیکن پھر کیا فائدہ۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزار دیے ہوتے۔ تو آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا، اس دن تو ہر کوئی مانے گا، لیکن آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو ایک آدمی نے گزرتے روک کر کے کہا کسی نے مارا ہے بابا؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری دہلیز پہ، میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق ہوا۔ جا بابا کام کر، کہاں سے آ گیا؟ تجھے کیا پتا یہ دنیا اور دنیا داری اور دنیا کے معاملے، یہ کاروبار حیات، جا موج کر۔ وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ 2 4 5 دن گزرے تو وہی شخص دوبارہ گزرا تو قبرستان میں وہی بابا کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہ پھر رکا، کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج میں ادھر آ گیا، تو میں نے سوچا ان کی قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس سے بات کی تو وہ نہیں مانا۔ آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ